اس یقین سے میری طرف آؤ کہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں اس اطلاع سے نکالنے والا ہے، تو میں تمہیں تمہارے اس یقین کی وجہ سے اس اطلاع سے نکالوں گا۔ مضطر اس کو کہتے ہیں جو اپنے چاروں طرف مشکلات اور ابتلاؤں کو دیکھتا ہے، اسے اپنی کامیابی کا کوئی مادی یا دنیاوی راستہ نظر نہیں آتا، اور صرف ایک راستہ نظر آتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مضطر ہیں جو میری طرف آتے ہیں، جو دنیا کے تمام راستے جن کے لیے بند اور مسدود ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ شخص ایسا ہے جو مضطر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میں ایسے شخص کو پھر آگ سے بچانے والا ہوں، میں اس کی پناہ گاہ ہوں، آگ کی تپش سے بچانے والی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں، میری طرف آؤ، مجھ سے پناہ طلب کرو، میں تمہیں ان ابتلاؤں سے نکالوں گا۔ اس یقین سے میری طرف آؤ کہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں اس اطلاع سے نکالنے والا ہے، تو میں تمہیں تمہارے اس یقین کی وجہ سے اس اطلاع سے نکالوں گا، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں اطلاع سے نکالوں گا۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب و غریب خواص اور اثر تمہارے حق میں ظاہر ہوں گے، بس جو شخص ایسا مضطر بن جائے جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ملجا و ماوا نہ سمجھے، اپنا کوئی پناہ کی جگہ نہ سمجھے، جو خدا کے سوا کسی اور کو ان ابتلاؤں سے نجات دلانے والا نہ سمجھے، وہی حقیقی مضطر ہے، اور اس کی دعائیں عجائب دکھانے والی بنتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ ہر قسم کی اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جو ہمیں روشنی کی کرن جہاں نظر آتی ہو۔ اور جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو پھر اس قسم کے مضطر کے پاس جب اس طرح کی اضطرار کی کیفیت آ جاتی ہے تو ایسے مضطر کے پاس اللہ تعالیٰ دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، اور اس کی مشکلات اور مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اس کی تکالیف ہوا میں اڑ جاتی ہیں،